اور پیچھے رہ گئے میرے یار دے، کام دے نہ کاج دے تے دشمن اناج دے. یہی ہے نا بیٹا. اور صبح سے لے کر اب تک کیا کیا ہے؟ روٹی کھادی اور کیا کیا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، کام کچھ. اور قربان جاؤں، میں نے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، ایک ٹک بسکٹ، ایک پانی دا گلاس. سیرے ایک ٹک بسکٹ، ایک پانی دا گلاس. مجھے ہار پہنایا ہے نا انہوں نے. ہم نے اپنی مسجد میں پروگرام کرایا، حافظ صابر علی صابر صاحب کی تقریر. تو ظاہر ہے جیسے آپ نے مجھ جیسے نکمے کو ڈال دیا، وہ تو تھے ہی بڑے لوگ حضرت. تو ہم بھی نا وہ حضرت کے گلے میں نا ہاتھ ڈالنے لگے حافظ صابر علی صاحب. تو ہاتھ پکڑ دیا اور کہتے کہ آگے سے کہنے لگے ہائے ہائے کتنے گئے لوگ. ہاتھ نہ پکڑ دیا آگے سے. وہ فرمانے لگے یار ہار تے جتیاں نو پائی دینے، میں تے ہریا دا مینو ہار کا نو پان ڈے. اور ہم کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے. کچھ بھی نہیں ہمارے پلے. صبح اٹھے، کھانا کھایا، پھر دوپہر کو کھایا، پھر رات کو کھایا، بس دن ختم ہو گیا. تہجد نہیں، فجر نہیں، اشراق نہیں، چاشت نہیں، زور نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں. سارا دن قرآن ہی نہیں کھولا، ایک بار نبی پاک علیہ السلام پہ درود نہیں پڑھا، سارا دن اللہ کو یاد نہیں کیا. تو پھر پیچھے بچ کیا جاتا ہے؟ اناج ہی بچتا ہے حضرت. اور کیا بچتا ہے پیچھے؟ اس کے علاوہ کیا ہے؟ اور وہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سارا دن حضرت واسطانہ مبارک کھلا ہوتا تھا، لوگ آتے تھے، لوگ جاتے. لیکن حضرت جی ہماری اسپیشلی سنیاں دی عادت ہے، سنیاں دی عادت ہے، انہاں نوں نا ایک جدوں بندے قبراں 'چ ٹر جاندے نے نا پھر ہی منندے نے. جاگدیاں نوں نہیں منندے حضرت جی. کوئی جیوندیاں نوں نہیں سنیاں نے منیا کبھی بھی. یہ بدقسمتی ہے سنیوں کی حضرت. انہوں نے اپنے زندہ بندوں کی کبھی قدر نہیں کی. حافظ صابر علی صابر صاحب تھے، میں نے ان کے لیے بھی لوگوں کو باتیں کرتے سنا حضرت. حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، میں نے ان کے لیے بھی لوگوں کو باتیں کرتے سنا. یہ تو جب جنازہ ہوا تو پھر انہوں نے منہ میں انگلیاں ڈالی، ہوئے ہوئے ہوگی گیا 3.5 کلو. کتنا بڑا بندہ چلا گیا. تب تھے یہ سارے حضرت جی جنہوں گھر بھی کوئی نہیں پوچھتا ہو باہر آندا بابا. یہ سنیوں کی بدقسمتی ہے، انہوں نے زندہ بندوں کو کبھی نہیں مانا، منیا مرن تو بعد ہی حضرت. بڑا حضرت حکیم. اور یہ بات ہے جی 1982 کی. حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ میں تھے. وہ بندہ آ گیا کوئی حضرت، اور بندہ بڑا نا سوٹڈ بوٹڈ آیا، گھڑی برانڈ، کوٹ برانڈ، کپڑے بڑے اعلیٰ، شوز بڑے اعلیٰ، جسم سے اٹھنے والی پرفیوم کی خوشبو بتا رہی تھی کہ میں بھی قیمتی ہوں. اس کا یہ والا دان ٹوٹا ہوا تھا. یہ ایک بار یہ آیا پھر چلا گیا، پھر دوسری بار آیا چلا گیا، تیسری بار آیا. بندہ اچھی نیت لے کے اللہ والوں کے پاس جاتا رہے، کرم ہو جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ نیت اچھی ہو. بندہ چیک کرنے نہ جائے، بندہ دیکھنے نہ جائے. یہ بھی ہمیں کیڑا ہے نا جی. بندہ اچھی نیت لے کے جائے، کرم ہو جاتا ہے. جب چوتھی بار آیا کرم اس پہ بھی ہو گیا. جب مل کے جانے لگا نا حکیم صاحب کا ہاتھ چوم کے آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اور آپ فرمانے لگے بھائی جی تاڑی کڑی، تاڑا کوٹ، تاڑے کپڑے، تاڑی جتی، شوز، پرفیوم دی خوشبو دس دی ہے کہ رب نے واہ بھی پیسے دیتے ہیں. تے دند کیوں نہیں لواندے ہے؟ ویکھو نا بوڑے کیڑے کوجے کوجے لگتے ہو. وہ کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے نکلی سیدھی دل میں گئی. عرض کرتا ہے حضرت اب آپ کو شکل اسی دن دکھاؤں گا جس دن دانت لگوا لوں گا. پھر میں جالو آ کیا 1980 81 82 میں پتہ نہیں سیالکوٹ میں شاید دانتوں کا ڈاکٹر ہی کوئی نہ ہو، اگر ہو تو کوئی کا دکا ہو. امیر آدمی تھا، گاڑی باہر کھڑی تھی. ڈرائیور کو کہا چلو لاہور. سیدھا لاہور گیا، کو 1.5 ہفتہ وہاں گزارا. دانت لگوا کے گھر بھی نہیں گیا، سیدھا حکیم صاحب کے پاس آ کے نا منہ کھول کے نا وہ دانت دکھا کے عرض کرتا ہے حضرت دیکھو ہاں دانت صحیح لگ گیا. آپ بڑے خوش ہوئے، یار بندے نے بڑا بات پہ پیرا دیا. آپ نے فرمایا دند بھی صحیح لگ گیا تو دند لگن نہ تسی بھی صحیح لگن لگ پائے. بس حضرت کا اتنی بات کرنا تھا، وہ شروع ہی ہو گیا.
کہتے حضرت آپ کو کیا بتاؤں، جس ڈاکٹر نے یہ دانت لگایا وہ ڈاکٹر کتنا سونا تھا، اس کے نین نقش بڑے سونے، اس کا پینٹ کوٹ بڑا سونا، اس کی ٹائی بڑی سونی، اس کا یہ بڑا سونا، اس کا وہ بڑا سونا۔ 10 منٹ اس نے ڈاکٹر کی تعریفیں کی۔ رینڈ پہ حکیم صاحب کو کہتا ہے، اور حکیم صاحب ایک دند لان دا انہیں میرے کلو 1000 روپیہ لیا ہے، اور یہ 1000 اب کا نہیں کہ جس کا آتا ہی کچھ نہیں، یہ 1980 کا 1000 ہے، جب 1000 ہوتا کسی کے پاس تھا۔ جب اس کی باتیں ختم ہو گئیں، جملے الفاظ ختم ہو گئے، چپ کر گیا۔ پھر حکیم صاحب بولے، آپ نے فرمایا پائیا جڑے ڈاکٹر نے 1000 لے کے صرف ایک دند لایا ہے تو پورے 10 منٹ وہ دی تعریف کیتی ہے، جڑے اللہ نے لیا بھی ککھ نہیں، 32 لائے تے 2 بار لائے 10 کدی وہ دی بھی اینی تعریف کیتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جنہیں لیا بھی ککھ نہیں، 32 لائے، ایک باری لائے پھر چاڑے پھر لائے، حضرت فرمایا 10 کدی وہ دی بھی اینی تعریف کیتی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کرتے حضرت، انہوں پلے ہیں ایسی حضرت، کام پہ یہ تو کر لینے حضرت، ہونج کوئی نہیں، کوئی نہیں پلے ہیں حضرت۔ اللہ حضرت میں پیچھے بھی کیا کہ آیا ہوں، وہ کہا کہ ہو پتروں تو مقصد سی، وہ مقصد ہم نے اس کو ضرورت بنا دیا۔ جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ اتنا اس کو یاد کر لیتے، ضرورت پوری ہو گئی پھر کوئی نہیں، ضرورت نہیں پوری ہوئی پھر کوئی نہیں، ویسے کون اس کو یاد کرتا ہے؟ وہ تو مقصد، وما پھر قرآن میں کہا وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اس طرح نہیں اللہ کی قدر کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، ہم نے نہیں اس طرح اس کی ضرورت بن گیا، جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ اتنا اس کو یاد کر لیتے، باقی کون ہے؟ اس لیے پھر میرے حکیم صاحب کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے۔ جتنے بندے بیٹھے ہیں، جتنے سڑک پہ ہیں، جتنے ڈرما والے چونک ہے، جتنے کینٹ ہیں، جتنے حضرت بڈھی بازار ہے، جتنے سردار بیگم ہے، جتنے جناب عالم چونک میں ہیں، جتنے شاہپورے میں ہیں، سب کا صاحب وہی ہے نا جی۔ سچی بات کی کرنے والے نے کہا صاحب سب کا، دوجی بھی سچی کیتی ہے، اور دوجی کیا کی؟ فرماتے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے۔ کون ہے صاحب کا؟ کون ہے صاحب؟ سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے۔ پھر اور نظر اور حضرت شاید کو مل جائے کہیں، پھر دیکھو لکھتا کیا ہے بابا، فرماتے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے، کروڑوں میں کوئی ایک ہے جو صاحب کا ہو۔ باقی بھول گئے حضرت، باقی بھول گئے ہم اس کو۔ صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے، کوئی ایک۔ اس لیے بیٹا وقت جا رہا ہے میاں، کچھ کر لئیے یار، کوئی وفا کریے صاحب دے نال۔ ہم نے نہیں کی، ہم نے نہیں کی۔ اب یہ سننا، یہ جو صاحب کے تھے یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ کے خلیل ہیں حضرت، اور اللہ نے خود قرآن میں کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، خلیل، کیونکہ بات کا مزہ بھی تب بھی آتا ہے۔ میں مثال کے طور پہ میں کسی لیڈر کے لیے ایویں ہر جگہ کہتا پھروں وہ جی میرے دوست ہیں، وہ جی میری بڑی یاری ہے ان کے ساتھ، میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے دعوے تو ہزاروں لوگ کرتے ہیں۔ مزہ تب ہے حضرت کہ وہ بھی کبھی کسی تقریر میں کہہ دیں بھئی سلیمان ساڈا یار ہے،
میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ان کے کہنے سے ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں کہہ رہے کہ میں خلیل ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلیل اللہ کی حضرت، اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام حبیب۔ اور میں اتنا وقت نہیں ہے اس طرف، خلیل اور حبیب میں بڑا فرق ہے حضرت۔ خلیل خلیل ہے، حبیب حبیب ہے حضرت۔ اب خلیل ہے اللہ کے حضرت۔ لکھا جب آپ کے وصال کا وقت آیا نا تو جناب اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت، جو موت کے فرشتے ہیں، ان کے ذمہ لوگوں کی ارواح کو قبض کرنا ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ زیارت کرنے آیا ہے کہ روح بھی قبض کرنی ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے خلیل، زیارت بھی کرنی ہے اور روح بھی قبض کرنی ہے۔ بڑا اوکھا کام ہے جی، روح کا قبض ہونا حضرت، لیکن کسی کو پرواہ کوئی نہیں حضرت۔ ایسا مادیت پرستی کا غلبہ ہے، ایسے دل دنیا کی محبت میں مدہوش ہیں، گرفتار ہیں، دل یاد ہی نہیں کہ مرنا ہے۔ اوکھا اوکھا ترین کام اس جسم سے روح کے جدا ہونے کا جو مرحلہ ہے حضرت، ادھر سے نکلنی ہے، انگوٹھے سے۔ جناب مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، کسی نے حضرت سے عرض کی حضور کس طرح نکلتی ہے جان، کو مثال دے کے سمجھائیں ذرا۔ حضرت کیکر کے درخت کے پاس کھڑے تھے، آپ نے اپنی چادر نا وہ کیکر کے درخت پہ پھینکی، ایسے ڈالی، وہ کانٹے پوست ہو گئے اندر، آپ نے پکڑ کے نا وہ چادر کو زور سے کھینچا، چیتھڑے اڑ گئے، لیرو لیر ہو گئی چادر۔ آپ نے فرمایا اس طرح نکلتی ہے کسی کو پرواہ؟ دنیا کی محبت میں ایسے گم ہیں ہم لوگ حضرت، مرنا نہیں یاد، قبر نہیں یاد، سوال نہیں یاد، حشر نہیں یاد، اللہ کی بارگاہ میں جانا نہیں یاد، دنیا 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 دنیا، ایسے مدہوش ہیں۔ یہ لکھا ہے جی جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، وہ لوگ جو آپ پہ ایمان لائے، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کے حواری، وہ بھی ساتھ تھے حضرت۔ راستے میں قبر آ گئی، سب نے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ اس قبر والے کو ہمارے لیے زندہ کریں، ہم اس سے کچھ موت کے بارے میں سننا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 نفل ادا فرمائے، اللہ کے حضور دعا کی، اے رب کریم اس قبر والے کو زندہ کر دے، یہ اس سے کچھ موت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ قبر شک ہوئی، جو صاحب قبر تھے وہ قبر سے باہر آئے، جب وہ قبر سے باہر آئے تو وہ قبر تھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے جناب سام کی، نبی کے بیٹے کی قبر تھی حضرت۔ وہ لکھا جب وہ اپنی قبر سے باہر آئے نا تو ان کی داڑھی مبارک اور سار کے ٹوٹلی بال سفید تھے حضرت۔ حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں ہے، اس سے پہلے بڑھاپے میں بھی کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں آئے۔ جنت میں بھی کسی کے بال سفید نہیں ہوں گے، ہر جنتی کی عمر 30 سال ہوگی حضرت، 30 پہ بریک کر جائے گی حضرت، آگے نہیں بڑھے گی، رک جائے گی ادھر۔ لیکن دوسری طرف عالم کیا ہوگا، لکھا ہے جو جنتی مرد ہوگا اور جو اس کی جنتی بیوی ہوگی، جب اس کو دیکھے گی نا صبح تو وہ کہے گی آپ کل سے زیادہ خوبصورت نہیں لگ رہے، حسن ہر روز بڑھے گا۔ پھر اگلا دن آئے گا، پھر وہ کہے گی اب کل سے زیادہ خوبصورت نہیں لگ رہے۔ جنت حضرت، یہ جدھر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کے لیے بھی جو جنت میں جنتی مرد ہوگا اور جو دنیا میں اس کی بیوی ہوگی حضرت، اگر اس کے بھی اعمال ٹھیک ہو گیا معاملہ، اس کو بھی جنت میں جانے کا حکم ہو گیا اپنے خاوند کے ساتھ، تو جیسے ادھر حضرت جی شادی ہوتی ہے نا تو اس کا ایک طریقہ ہے، پہلے عروسی جوڑا پہنایا جاتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، سوارا جاتا ہے، ہیں جی، پھر وہ اپنے خاوند کے پاس جاتی ہے حضرت۔ جنت میں بھی اسی طرح ہوں گا۔
पहले उसको जन्नत के अंदाज से तैयार किया जाएगा, जन्नती जोड़ा होगा, जन्नती अंदाज से उसको तैयार किया जाएगा, तैयारी होगी उसकी। और लिखा है जब उसको अपने खाविंद के हवाले किया जाएगा ना, तो उसके हुस्नो जमाल का यह आलम होगा कि 40 साल तक उसका खाविंद हैरान हो के उसको देखता रहेगा, तू मेरी बीवी है। जन्नत, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਿਸਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ भी। उसका रास्ता तो मुश्किल है, अपनी अपनी ख्वाहिशें मारनी पड़ेंगी। अगर जन्नत में जाना है तो किसी इंडिया की एक्टर की नकल नहीं करनी, फिर सैयदा फातिमा की नकल करनी पड़ेगी। अगर जन्नत में जाना है तो फिर कॉपी किसी नाचने वाले की नहीं करनी, फिर सैयदा अम्मा आयशा की करनी पड़ेगी। वाज़ेह कर दिया गया, जन्नत का रास्ता और जहन्नम का रास्ता और। अगर ये कहें कि हम दुपट्टे भी नहीं लेंगी, हम चादरें भी नहीं लेंगी, हम पर्दा भी नहीं करेंगी, लिबास भी चुस्त पहनेंगी, तो जन्नत वाली बात तो ना हुई कोई। और हैरान हूं मैं हजरत, कैसी अकलों पे ताले पड़े हैं इनके भी और आपके और मेरे भी हजरत। इनका तो इतना कसूर कोई नहीं, कसूर हमारा होता है हजरत। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने हाकिम किया हमको इन पे, इनका तो कसूर कोई नहीं। वो अकबर इलाहाबादी ने ऐवी तो नहीं कहा था, वो कहता आई नजर चंद बेपर्दा मुझको बीबियां। अकबर इलाहाबादी होता तो मैं उसको लेके जाता बाजार में, कहता अकबर आज वेख तू चंद देख के रो रहा है, हाल देख क्या हो गया। मैं उसको कैंट लेके जाता, मैं उसको वी माल लेके जाता, मैं कहता हूं अकबर तुझे चंद नजर आई तो तू रो रहा है, वेख साडा बुढ़ी बाजार आके देख, माम साहब ग्राउंड देख जो मैं रात वाले दिन वी माल देख। वो चंद देख के कहता है आई नजर चंद बेपर्दा मुझको बीबियां। अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया। मैंने पूछा बीबियों और तुम्हारा पर्दा किधर गया, कहने लगी अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। वो कहती जो चदरें कभी हमारे ऊपर हुआ करती थी, आजकल वो हमारे बंदों की अकलों पे पड़ गई हैं। इनका तो इतना कसूर कोई नहीं। इसलिए हदीस पाक का मफहूम है, एक औरत अपने साथ 4 बंदों को जहन्नम में लेके जाएगी। जब इनको पूछा जाना है ना, 10 क्यों चादर नहीं ओढ़ी, क्यों दुपट्टा नहीं ओढ़ा, क्यों जिस्म नहीं छुपाया, क्यों चेहरा नहीं छुपाया, इन्होंने पता क्या कहना है, मेरे अब्बे को बुलाओ। उसने क्यों नहीं कहा मुझे, अब्बा जी भी जहन्नम च। फिर उन्होंने कहना मेरे भाई को बुलाओ, क्यों नहीं रोका इसने मुझे, भाई भी जहन्नम में। फिर उन्होंने कहना मेरे खाविंद को बुलाओ, खाविंद भी जहन्नम में। फिर उन्होंने कहना मेरे बेटे को बुलाओ, बेटा भी जहन्नम में। 4 जने इन्होंने नाल खड़ने जी अपने। अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया। मैंने पूछा बीबी तुम्हारा पर्दा किधर गया, कहने लगी अक्ल पे मर्दों के पड़ गए। ये तो थी तुम्हारे लिए, अब बेटियों के लिए भी। मेरी बेटियों याद रखना, हमने किसी एक्ट्रेस के पीछे नहीं चलना, वो हमारा रोल मॉडल नहीं है। हमने तुम्हारा नाम फातिमा रखा है, हमने तुम्हारा नाम आयशा रखा है, हमने तुम्हारा नाम मरियम रखा है, हमने तुम्हारा नाम अस्मा रखा है, हमने तुम्हारा नाम ज़ैनब रखा है, हमने तुम्हारा नाम आमिना रखा है। और नाम आमिना है तो काम भी आमिना वाले करो, नाम आयशा है तो काम भी आयशा वाले करो, अगर नाम फातिमा है तो काम भी फातिमा वाले करो, अगर नाम ज़ैनब है तो काम भी ज़ैनब वाले करो। सैयदुना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदा कायनात के बड़े शहजादे, छोटे शहजादे इमाम हुसैन, बड़े शहजादे इमाम हसन। आप फरमाते मेरी अम्मा जान सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो गया, इंतकाल कर गए मेरी अम्मा जान। लेकिन फरमाते हैं बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद, बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद सैयदा की कायनात में पले, सैयदा की कायनात में खेले, सैयदा की कायनात में लेकिन फरमाते हैं बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद कभी नौबत नहीं आई मैंने अम्मा फातिमा के सरे पाक का कुबाल देखा हो।
میری بیٹیوں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نقل کرنی ہے. کن کے پیچھے چل نکلی ہو تم؟ تمہارا نام ہم نے فاطمہ رکھا ہے، تمہارا نام فاطمہ ہے، تمہارا نام آمینہ ہے. اس لیے پتر بڑا دھیان کرو، تسی بھی دھیان کرو اور میری تیاں بھی دھیان کریں. ہاں، واضح کر دیا گیا یہ راستہ جنت کا، یہ راستہ جہنم کا. جنت کا راستہ حسن بڑھے گا، کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، جو آپ خیال کریں گے نعمت آپ کے سامنے ہوگی. اور یہ اکثر پوچھتی ہیں نا جی کہ دیکھو جی بندوں کو تو حوریں ملیں گی تو ہمیں کیا ملے گا؟ ارے اللہ کی بندیوں، وہ حوریں تمہارے ماتحت ہوں گی، وہ تمہاری نوکرانیاں ہوں گی، وہ تمہاری لونڈیاں ہوں گی، وہ تمہاری باندیاں ہوں گی، تم ان پہ افسر ہوگی، تم ان پہ چیئرمین ہوگی، تم ملکہ ہوگی، تم شہزادیاں بنو گی. وہاں تم کہتی جو حوریں ملیں گی، ہمیں کیا ملے؟ وہ تمہاری نوکرا. اور سن لو حدیث میری بیٹیوں، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، میرے محبوب فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج بھی ان کے چہرے کے نور کے سامنے پھیکا پڑ جائے گا، اور وہ حوریں تمہاری لونڈیاں بنیں گی. لیکن یہاں تم میں بھی ایسے کام کرنے پڑیں گے کہ تم ان کی ملکہ بننے کے اہل ہو سکو. ہاں، واضح کر دیا گیا ہر چیز کو. اس لیے پتر جتنے ہم باپ بیٹھے ہو، پردہ چادر، اور دیکھو یار کیسی میں کہتا ہوں ہماری مت ماری گئی ہے. محبوب علیہ السلام نے پہلے بتایا، فرمایا قرب قیامت کیا ہوگا؟ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. سب کو پتا ہے، بعض پھر کوئی نہیں آتا. یعنی 4 دن کی زندگی ہے جی. کتنے دن جوانی ہے حضرت؟ کتنے دن جوانی ہے حضرت؟ 15 تو پیچھے گزر گئے جس کو آپ بچپن کے کہیں گے. 15 سے سٹارٹ لیتے ہیں، کتنے سال؟ 35 سال تک. چلو 40 کر دیتا ہوں حضرت. کتنے بنے جی؟ 25 سال. بس 25 سال دی گیم ہے حضرت ساری. 45 کے بعد تو ویسے جھریاں آ جانی ہیں حضرت. اللہ میں 5 سال اوپر گیا ہوں، 40 پہ ہی. 35 سال کی میرے پتروں گیم ہے میری بیٹیوں. 35 سال ہیں بس، اوکھے سوکھے گزار جاؤ. جس کو چہرہ دکھانے سے رب کے رسول نے منع کیا نہ دکھاؤ. 35 سال ہیں، اور 35 سال کے لیے کیوں آخرت خراب کر رہے ہو اپنی؟ 35 سال آپ کے بھی، ان کے بھی، میرے بھی. کبھی میں نہیں گلیوں میں گھوما کرتا تھا، جوان تھا میں، آپ کے سامنے ہوں. 39-40 پہ کھڑا ہوں اس وقت میں. اور کتنے سال کر لوں گا پتر؟ 35-40 سال کے لیے آخرت نہ خراب کرو، رب نہ ناراض کرو، رب کا رسول نہ صرف 35 سال. 15 بچپن کے گئے، اگے 35 بچتے ہیں. 40 کے بعد ویسے ہی وہ بات ہی نہیں رہتی حضرت. 45 کے بعد، 50 کے بعد کیا کر لے گا تو؟ ہے گزار لے، دیکھ تیرے اللہ نے تیرے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. کسی کو موت نہیں آئے گی. موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، جنت اور جہنم کے درمیان رکھ کے مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا. موت کو موت آ جائے گی، کوئی نہیں مرے گا. 30 سال عمر، جو دل میں خیال آئے گا چیز سامنے پڑی ہے، جتنی کھانی ہے کھا لی، باقی غائب. کوئی واش روم نہیں، کوئی پیشاب نہیں، کوئی پخانہ نہیں، ایک خوشبودار پسینہ آئے گا اور ہضم. 35 سال جی پتر، بس کوڑا کٹ کر جاؤ، کوڑا کٹ کر جاؤ. سب سے پہلے اور قربان جاؤں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اور اس وقت جسم مبارک پہ صرف ایک تہبند شریف تھا حضرت. میرے محبوب علیہ السلام کا فخر اختیاری حضرت، اور نیچے کھجور کی کھردری چٹائی. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، محبوب اٹھ کے بیٹھ گئے. جناب عمر فاروق فرماتے میں نے دیکھا آپ کی پشت انور پہ کھجور کی چٹائی کی سختی کے نشان موجود ہیں.
کہتے میں نے آپ کے کشانہ مبارک میں نظر دوڑائی، ایک بکری دی کھل صاف کرندہ مسالہ چند سا جو یہ اللہ کے محبوب کا بظاہر کل خزانہ کل جائیداد تھی۔ کہتے میں رو پڑا، مجھے روتا دیکھ کے فرمایا خطاب کے بیٹے کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول کھجور دی چٹائی پشتے مبارک تے دے نشان، ایک بکری دی کھل صاف کرندہ مسالہ چند سا جو یہ بظاہر اللہ کے رسول کی کل جائیداد ہے۔ وہاں کیسر و کسرا باغات میں محلات میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کمال جواب دیا، فرمایا اے عمر کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ ان کے لیے صرف دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ اور آخرت کی شان کیا ہے؟ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، خیر والی بھی ہے ہمیشہ رہنے والی بھی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، پتر نے کہا کہ وہ جوانو 35 سال میرے پترو، 35 سال جی بس اوکھے سوکھے اوکھے سوکھے پتر، اور کر کے تے ویکھو پتر، خدا دی قسم میں نے کہا نا ہم نے صاحب سے وفا نہیں کی، تم صاحب سے وفا کرتے پھر دیکھو وہ تمہیں دیتا کیا ہے۔ یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی، یہ صحابیوں والا نا، ایک صحابی میں ہی حضرت سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ کافی بعد میں ہوئے۔ کچھ نے عبد الواحد بن زید بھی لکھا، کچھ نے عبداللہ بن زید، اور ان کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی، مجرد رہے۔ میں کہتا ہوں یار کی کمال آدمی سے، یہ تھے لوگ شادی کر کے باز نہیں آنڈے، زنا سے حضرت کیسے مرد کلندر تھے حضرت، شادی نہیں کی، چھوٹا ہے مجاہدہ ہے حضرت، لوگ ادھر شادیاں کر کے باز نہیں آ رہے، زنا بازار گرم ہے حضرت زنا کا، اور اوپر سے حضرت جی ہم نے بھی اس طرح کا نظام اختیار کر لیا کہ زنا آسان ہے شادی مشکل ہے، کتنے لاکھ ہوں گے تو پھر شادی ہونی ہے زنا کے لیے۔ حالانکہ شادی ہم نے انڈیا سے لی، نبی علیہ السلام نے تو یہ والی شادی نہیں دی تھی، اس میں تو نکاح ہے اور ولیمہ بس گل ختم، یہ سارا کچھ تو ہم نے انڈیا سے لیا اور پھنس گئے ہیں اب حضرت ہم خود، سمجھ نہیں آ رہی، دل بھی نہیں کرتا سارا کچھ کرنے کو، مجبور بھی ہیں کرنے کو، نہ کریں یہ لوگ نہیں جینے دیتے، اس طرح کا نظام بنا دیا، پھنس گئے۔ یہ بیٹیاں رحمت تھی، ہم نے ان کو زامتیں بنا دیا۔ جب بیٹی کی شادی کی باری آتی ہے پہلے امی آئی ویکھن، ابو ویکھن آئے، جناب نال بہن آئی، ویکھ کے ٹر گئے، اگلے دن پھر فون آ گیا، او جی منڈے دی خالہ کہندی جو منڈا تے جوان میں کیتا ہے تے رشتہ تسی ویکھ آئے ہو، اے ہن ذرا خالہ نے ویکھنا، لو جی خالہ ویکھن آ گئی، 2 دن بعد پھر فون، ہن پھپھو رس گئی ہے، وہ کہندی آہو جی خالہ تے پھر بہتی ہوئی نا، میں تے کچھ بھی نہیں نہ لگدی ہے، لو جی ہن پھپھو ویکھن آ گئی، لو جی مامی ناراض ہوئی پئی جی مامی ویکھن آ گئی، ہن چاچی کہندی آہو جی نانکے تے ہو گئے اگے اسی تے رہ گئے پیچھے، چاچی بھی ویکھ گئی جی، لیکن ہن تائی کہندی جی میں کہدی تے 17 جنے رشتہ ویکھ جاندے نے، اینڈ تے فون کر کے نہ کہدی تے نہیں بس کڑی دا نک پینا ہے۔ ظلم دیکھو میرے معاشرے کا حضرت، 17 بندے رشتہ دیکھ گئے اور اینڈ تے نہ کی کیتی، عجیب تماشا لگا بیٹھا، تماشا بنا دیا تم نے، میرے محبوب نے تو فرمایا تھا یہ رحمتیں ہیں، عجیب تماشا ہے۔ خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بند کرو، زندگی لڑکے نے گزارنی ہے، زندگی لڑکی نے گزارنی ہے، دونوں کو دکھاؤ، اگر راضی ہیں تو ٹھیک، خالہ جائے بھاڑ میں، چاچی جائے بھاڑ میں، ماما جائے بھاڑ میں، ماموں جائے بھاڑ میں، زندگی دونوں نے گزارنی ہے، دونوں ایگری ہیں، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تماشا لگا رکھا ہے، مذاق بنا دیا۔ آپ کو پتہ ہے جس بچی کو 17 جنے دیکھ کے جاتے ہیں، جب آپ اس کو انکار کرتے ہیں اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ جس کو 17 جنے دیکھ جائیں اور بعد میں اس کو انکار کر دیا جائے، پتہ ہے آپ کو اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے؟ عجیب آپ بیٹوں والے فرعون بنے بیٹھے ہو سارے۔ خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے اسلام میں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے میرے اسلام میں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، پسند آ گئی جی، لو جی ہوں اسی جڑا نا منگنی کرن آن لگے جی، ٹھیک ہے جی، پھر لک ٹوٹا کڑی والے جاندہ، لو جی ہوں اسی سگن پان آن لگے جی، پھر لک ٹوٹے حضرت جی، لو جی اسی ہوں تیل لے کے آن لگے جی، پھر لک ٹوٹے جی، لو جی اسی ہوں 500 بندیاں دی جنج لے کے آن لگے جی، پھر لک ٹوٹے ہونا بیچارے جاندہ،
लो जी उन्हें मकलावा आन लगा जे, फिर लक टूटे हजरत उन्होंने, मकलावे पे भी सूट दो, सगन पे भी सूट दो, और किधर से निकाला ये तुमने सारा कुछ, किधर से रहमत रह गई बेचारी। हजरत साहब बड़ी बच्चियों की पैदाइश पे मैं अजान देने गया, इल्ला माशाल्लाह मैंने को बाप देखा जो खुश हो। ये नहीं कि बेटी के होने की खुशी नहीं होती, खुशी होती है, लेकिन वो बेचारा 18 साल आगे की सोच रहा होता है। अगर आज तुम नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके पे आ जाओ फिर तो ये वाकई रहमत है। फिर मैं इतना ही कहूंगा, छोड़ के तेरा दामन रहमत आका हमसे भूल हुई। अब कुछ खुद समझ नहीं आ रही, क्या करें, किधर जाएं। ना करें ये लोग नहीं जीने देंगे, और करें इसलिए पुत्र इन लोगों की टेंशन ना लो, ये इनकी ना टेंशन लो। मैंने इन लोगों को देखा हुआ है, कुड़ी दा प्यो हजरत जी उधार चौक के छोटा गोश्त लांदा, पता ही जाते हो क्या कह के जाते हैं। कोई कहता गलिया नहीं सही, कोई कहता मिर्चा बड़ियां तेज। किसी को एहसास नहीं बेटी के बाप ने पता नहीं कहां कहां से पैसे उठा के छोटा गोश्त पकवाया है ताकि मेरी बेटी को बात ना करे। और तेनू व्यान गए यहां की खोया सी जे, पता नहीं उसने किस किस के आगे जाके झोली फैलाई है। तुझे मिर्चें नजर आ रही हैं, तुझे ये नजर आ रहा है गलिया नहीं। इनको राजी करते हो, और ये तो अपने अल्लाह से नहीं राजी, ये तो अपने अल्लाह के रसूल से नहीं राजी, तुम इनको राजी कर लोगे छोटा गोश्त खिला के। इनको ना राजी करो, ये नहीं राजी होते, इनको अपना आप भी पका के खिला दो, ये फिर भी राजी नहीं होंगे। तेरा अल्लाह भी बड़ी जल्दी राजी हो जाता है, तेरे रसूल भी बड़ी जल्दी राजी हो जाता है। सादगी पे आओ यार। और ऐसे हजरत जी जिन्ने अमीर लोग बैठे थे ना, अमीर लोग, मैं हाथ जोड़ांगा बिस्मिल्लाह तुसी करनी नहीं, माड़े नहीं जीने जोगे, क्या बिस्मिल्लाह, इनको लोगों ने नहीं जीने देना, आप बिस्मिल्लाह करो हजरत, सब खत्म करो, ये सादा सा निकाह करो हजरत, और वलीमा करो पुत्र। जिन्ने अमीर बैठे दे हो तुमने ये इब्तिदा करनी है, तुम ये निकालो सारा कुछ हजरत, और सादगी लेके आओ यार। खुदा दी कसम है माड़े दी धी भी बड़ी इज्जत ना विआह कतेगी जे। तानू रब ने पैसे दिते देने, तुसी कर लेंदे हो, तुहाडे लई सौखा है, ओ बेचारा कित्थों करे, वो कित्थों करे इन्ना कुछ। सादगी पे आ जाओ, माड़े दी भी इज्जत रह जाएगी। नहीं तो ये लिखा जी निकाह नहीं किया, मुजर्रद रहे सारी जिंदगी, तन्हा गुजारी है उस मर्द कलंदर ने। वो लिखा है एक रात ना आप अपने पलंग पे लेटे थे, हदीस पाक नजर से गुजरी। हदीस पाक का मफहूम है कि जन्नत में कोई शख्स भी तन्हा नहीं होगा जिसका यहां किसी वजह से निकाह नहीं हुआ, निकाह की उम्र पहुंचने से पहले मर गया, मरा मुसलमान या मरी मुसलमान, तो क्या होगा, ऐसों का अल्लाह जन्नत में आपस में निकाह कर देंगे। अब जब हदीस पाक पढ़ी ना तो दिल में ख्याल आया, हो अब्दुल्ला इतने नहीं शादी की थी, लेकिन महबूब फरमा रहे हैं जन्नत में होनी है, तो कौन होगी जो जन्नत में मेरी बीवी बनेगी। लिखा है इन्होंने अपनी चारपाई पे लेटे लेटे दुआ की, रब्बे करीम मुझे दिखा जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। नहीं कबूल हुई, फिर दूसरी रात की, नहीं कबूल हुई, फिर तीसरी रात की, दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं, एक स्याह फाम काले रंग वाली हबशा की रहने वाली औरत है, और वो कह रही है मैं मैमूना वलीद हूं और मैं बसरा में रहती हूं। आँख खुल गई, तहज्जुद पढ़ी, फजर पढ़ी, सवारी ली, बसरा गए मिलने। वहां लोगों ने इस्तकबाल किया, अपने किसी मुरीद शागिर्द के घर में बैठे। उन्होंने पूछा हजरत आज बगैर बताए कैसे आना हुआ। और फरमाया ये तो बताओ इधर को मैमूना वलीद रहती है, आज की थी हुजूर रहती है। फरमाया उसी से मिलने आया। हजरत आपने उसको मिल के क्या करना। फरमाया क्यों क्या हुआ। हजरत वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। फरमाया क्यों। हजूर काम ही इस तरह के करती है, क्या करती है। हजरत जे को हसदा है तो वेख के रोन लग पी, जे को रोंदा हो तो वेख के हसन लग पी, लोग उन्होंने वट्टे मार दें। और ऐसी दीवानी है कि दिहाड़ी पे हमारी बकरियां चराती है, और वहां भी ऐसा दीवानापन करती है कि जो हम उसे बकरियां चराने के पैसे देते हैं ना, जितनी जरूरत हो उतने रख लेती, बाकी अल्लाह के रास्ते में सदका कर देती है। आप आराम करें, असर के वक्त आ जाती है, आएगी तो मिल लीजिएगा। आपने फरमाया असर किन्ने वेखी है, ये बताओ किस साइड पे गई है। लोगों ने साइड बताई, आप तशरीफ चले गए। अब फरमाते जब मैं जंगल पहुंचा ना तो
تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو تو یہ کہہ کے آئی ہے کہ جنگل بکریاں چرانے جا رہی ہیں، اولا کیتا ہے لوگوں کو، لیکن وہاں کیا ہے، حضرت میمونہ مصلی بچھا کے تو نفل پڑھ رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران ہوا، میں نے کہا واہ عورت ذات، یہ تے بندے مسجد چ نہیں پڑھن آندے، تو جنگل چ چھپ کے پڑھن ڈئی ہیں سارے۔ یہ حضرت جی ہماری جو بیٹیاں میں نے بیٹھی ہیں، بس جو میری غلطی ہے میں بھی مانوں گا، اسی ان کی تربیت نہیں کر سکے۔ خدا دی قسم ہے کدی انہاں دی تربیت ہو جے، صلاح الدین ایوبی بھی جمن تے محمد بن قاسم بھی جمن، تربیت نہیں ہوئی۔ جب ان کی تربیت ہوتی ہے نا، جب ان کی یہ ماں بہنیں جو بیٹھی ہیں، جب ان کی تربیت ہوتی ہے پھر شاہکار پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ کا نام ہے جی، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ۔ اب تو حضرت جی وہ ختم ہی ہو گیا نا، پہلے ایک رسم ہوا کرتی تھی جس کو کہتے تھے رسم بسم اللہ، ماڑا ہونا تگڑا ہونا سارے کار ہونی، رسم بسم اللہ۔ کیا جس دن پہلے دن بچے کو کوئی عالم دین کوئی بزرگ آ کے نا بسم اللہ شریف پڑھاتے تھے اور اس کی ناظرہ قرآن کریم کی ابتدا کی جاتی تھی، اس کو کہتے تھے رسم بسم اللہ۔ ہر عام خاص، اب تو حضرت جی کیونکہ قرآن پاک وہ ہے نہیں، ہوں تے پاری سارے انگلش دے دیوانے ہیں، اب تو ہمارا دل کرتا ہے بس ساڈے بچے منہ ڈنگا کر کر کے نا تے پے کین ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار، اب تو بس اس پہ خوش ہیں۔ انگلش آنی چاہیے دی ساڈے جانی، ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار، پھر لٹل سٹار ہی رہ گئے تھی سارے۔ ظاہر ہے قرآن چھوڑو گے تو پھر بگ سٹار تو بننے سے رہے، پھر لٹل سٹار ہی رہنا، پھر چولا مارو، پھر یاویاں مارو، پھر اختر لاوا تے فلانا 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 فلانا۔ ہاں جی، کبھی بھولا، کبھی اختر، کبھی جناب کویلا، یہی ہے نا آپ کے پاس۔ کیا ہے آپ کے پاس اور بیٹا؟ تو یہ اگوں ہسنڈے دے، وہ بتاؤ کیا ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ، دکھاؤ کو چیز ہے ان کے علاوہ۔ حالا میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ میں نے ان کا نام لیا ہے، کیوں مجھے نہیں حق پہنچتا کہ میں اس طرح کسی کا نام لے کے کسی کی دل آزاری کروں، لیکن میں تکلیف میں ہوں حضرت جی۔ کیا ہے آپ کے پاس بتاؤ مجھے، یہ جو میں نے کو 3-4 نام لیے ہیں، کیا ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس اس کے علاوہ کیا ہے؟ وہ لاوا تے وہ عجیب قوم ہے یار، کو بتاؤ نا یار کیا ہے آپ کے پاس؟ سامسنگ تم نے بنایا ہے، تمہارا سامسنگ، ایپل تمہارا ہے، نوکیا تمہارا ہے، ٹویوٹا تمہاری ہے، ہونڈا تمہاری ہے، ایم جی تمہاری ہے، مرسڈیز تمہاری ہے، آڈی تمہاری ہے، لیمرگنی تمہاری ہے، بندوں نے بنائی ہے نا، آسمان سے تو نہیں بن کے آئی ہے۔ ہمر تمہاری ہے، کاکیاں نے کیمرے لائے نے دو، یہ بھی تمہاری کمپنی نہیں، سونی نہیں تمہاری، مٹسوبشی نہیں تمہاری، ہائر نہیں تمہاری، تمہارے پاس کیا ہے؟ لاوا۔ ہاں یہی ہے، اور کیا ہے؟ اور چلے ہو اور نوکیا ہی بنا لیتے، میں باہر جا کے کسی کو بتانے والا تو ہوتا، اور میرے پاکستان کا نوکیا ہی بنا لیتے یار۔ یہ ہے ہمارے پاس حضرت، یہ ویلے لوگوں کے کام ہے، یہ نکمے لوگوں کے کام ہے۔ سکول اس کو بلا رہے ہیں، آپ اس کو پروگراموں میں بلا رہے ہیں، چینل اس کو بلا رہے ہیں حضرت۔ او یار خدا دا ڈال لو، کوئی خدا کا نام لو، کچھ نہیں ہمارا حضرت۔ ہم اسی بات پہ خوش ہیں، ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ون واز اے تھرسٹی کرو، بس یہ خوش ہیں۔ ہمارے بچوں کو انگلش آتی ہے، قرآن آتا ہے، نہیں آتا نہیں آتا نہیں آتا، لیکن کبھی تھا جب امیر غریب ہر گھر میں یہ ہوتی تھی، مولوی صاحب، علامہ صاحب جو ذرا بڑے لیول کی شخصیت تھی، کوئی پیر صاحب، کوئی مفتی، کوئی محدث گھر میں آتے اور بچے کو بسم اللہ شریف پڑھا کے ناظرے کی ابتدا کرواتے۔ جب ان ماؤں کی تربیت ہوتی ہے، سنو پھر کیا ہوتا ہے، جب آیا وقت حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی رسم بسم اللہ کا، استاد تشریف لائے، انہوں نے آ کے پڑھایا، فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مجدد پاک بسم اللہ سے شروع ہوئے، پہلا پارا زبانی تلاوت، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، پہلا دن ہے، ناظرے کی ابتدا ہونی ہے، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں، 14واں، 15واں پارے اوتھے ہی سنا چھڑے۔
سارے لوگ جمع ہیں, آج ناظرے کی ابتدا ہونی ہے, بزرگ تشریف لائے ہیں, بسم اللہ شریف پڑھائی ہے, سارے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں. اور جس کی آج ناظرے کی ابتدا ہونی ہے, کھڑے ہو کے 14 پارے پورے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سنا دی. جب آپ چپ ہوئے, حیران ہو کے پوچھتے ہیں اور تم نے کدھر سے سیکھ لیا, تم نے 14 پارے کدھر سے یاد کر لیے؟ فرماتے میری اماں جان ان 14 پاروں کی حافظہ ہیں. جب مجھے اپنی گود میں لٹا کے دودھ پلاتی تو قرآن پڑھتی, جب سالن پکاتی قرآن پڑھتی, جب روٹی بناتی قرآن پڑھتی. جب میں ان کی گود میں ہوتا میں نے ہمیشہ ان کے منہ سے قرآن سنا, میں نے سن سن کے 14 پارے یاد کر لیے. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. سن سن کے 14 پارے یاد کر لیے. آج یہ روتی ہیں, آج یہ روتی ہیں. مولوی صاحب, مصباحی صاحب کو دم کرو, گل نہیں مندا. میں کہنا اما جی جدو وقت سی تسی بھی رب دی نہیں مننی ہے, ہن کیوں رون لگیاں ہو؟ تسی بھی نہیں مننی. پتہ کیا کہا تھا جس نے تیری گود میں بیٹا ڈالا تھا؟ اس نے ڈال کے کہا تھا جب سب سے پہلے بولے میرا میرے یار کا نام سکھانا. تو چولی پا کے قرآن پڑھے ہی نہیں, تو تے اپنی جان چھڑا لی, نو موبائل پڑھا ہڑیا. جا میری بھی جان چھڑ. ہن کانوں رون نہیں؟ تیرا تے پتر ہی نہیں, اے تے موبائل دا پتر ہے. اینو تے موبائل نے جوان کیتا ہے. تیرا تے پتر ہی نہیں ہے, اے تے موبائل دا پتر ہے. تو کانوں رون نہیں ہے؟ تیرا تے پتر کوئی نہیں ہے, تے موبائل کا بچہ ہی ہے. تو نے کب اس کو گود میں لٹا کے جو ہے نا وہ مولا یا صلی وسلم دائمن ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم ہی سنایا؟ تو نے کب اس کو گود میں بٹھا کے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام سنایا؟ تو نے کب اس کو گود میں لٹا کے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سنایا؟ تو نے کب اس کو گود میں لٹا کے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا سنائی؟ تو نے کب اس کو گود میں لٹا کے سورہ یاسین سنائی؟ تو تے موبائل پڑھایا تے کہا جا جان چڑھ. تیرا تے پتر ہی نہیں ہے, یہ تو موبائل کا بچہ ہے, اس کو تو موبائل نے جوان کیا. جب تربیت ہوتی ہے حضرت تو پھر یہ رنگ بھی آتے ہیں, پھر یہ رنگ بھی آتے ہیں. لیکن اب بڑے حالات ڈاڈے ہیں حضرت. میں جتنی بھیناں بیٹھی ہیں تھی کہو گی چنگا مولوی بلایا ہے. میں گزارش کراں گا میری بھینوں, ایس امت کا بڑے ڈانسر جے, ایس امت کا بڑے مائیکل جیکسن جے, ایس امت میں پھر کو بابا فرید دے ہو. تمہاری گودیں ابھی بنجر نہیں ہوئی ہیں. اس امت کو پھر کو صلاح الدین ایوبی دو حضرت جی. اس لیے پتر جنہیں تسی پائیے پیو بیٹھے پترو بچیاں دی تربیت تے بھی دھیان, لیکن تیاں دی تربیت تے بہت ہی دھیان. جب ماں کی تربیت ہوتی ہے نا, جب بیٹے کی تربیت ہوتی ہے, پھر صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں. یہ میں ایک دن پڑھ رہا تھا حضرت, کوئی بادشاہ تھا تو پہلے دن بیٹا جہاد پہ گیا حضرت. تب ظاہر ٹیلی فون تو پتر نہیں سنا ہوں کوئی. تب تو خبریں آنی جاسوسوں کے ذریعے, مخبروں کے ذریعے. خبر جاسوسوں کے ذریعے کیا آئی کہ شہزادہ میدان جنگ سے نا بھاگ گیا پیٹھ دکھا کے. بادشاہ کو بڑا غصہ لگا, وہ اٹھ کے ملکہ کے پاس آیا, اس کی ماں, کہنے لگا سن تیرے پتر نے کی کارنامہ کیتا ہے. اس نے کہا کیا کیا؟ اس نے کہا پیٹھ دکھا کے میدان جہاد سے بھاگ گیا, فرار ہو گیا. ماں آگے سے اٹھ کے کہتی ہے میری گل یاد رکھیو, میری گل سچی بھی ہوئے گی. اگر کوئی آ کے یہ کہے اس نے سینے پہ تیر کھائے ہیں, اس نے سامنے کھڑے ہو کے گردن اتروائی ہے, میں مان جاؤں گی. اگر کوئی یہ کہے کہ میدان جہاد سے بھاگا, میں نہیں مانتی. یہ کہہ کے اٹھ کے چلی گئی. بادشاہ بڑا حیران ہوا, اس نے کہا یہ اتنی یقین سے کیسے کہہ سکتی؟ وہ 1-2 دن بعد نا خبر آئی کہ وہ اس کی ایک جنگی چال تھی. اس وقت میدان جنگ سے بھاگا وہ, لیکن کیا کیا اس نے پہاڑ کے پیچھے سے ہو کے حملہ کیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی. بڑا حیران ہوا, انہوں نے کہا ملکہ نے تو پہلے ہی آکھیا سی. اٹھ کے گیا ملکہ کے پاس, اس نے کہا جو تو نے کہا سچ ثابت ہوا, نہیں بھاگا. اس وقت میدان سے پیچھے ہٹا, لیکن پیچھے سے ہو کے نا پہاڑ کے پیچھے سے آ کے اس نے پیچھے سے کافروں پہ حملہ کیا اور اللہ نے اس کو فتح دی. تو تب بھی مجھے کہہ رہی تھی تجھے اتنا یقین کیسے ہے؟ وہ کہتی ہے جس دن مجھے پتہ چلا نا میں ماں بننے والی ہوں, میں نے 2 نفل توبہ کے پڑھے اور پھر اس کے بعد میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا.
جب یہ دنیا میں آیا کبھی اس کو بے وضو دودھ نہیں پلایا، اس کا آٹا میں خود گوندتی تھی، 7 سورہ مزمل پڑھتی تھی، اس کی روٹیاں میں نے خود پکائی ہیں، اس کا سالن میں قرآن پڑھتے ہوئے پکاتی تھی۔ ارے جس بچے کو میں نے ایسے جوان کیا ہو، سر کٹوا سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا، سر کٹوا سکتا ہے، بھاگ تے پتر جی تو چولی پا کے دودھ پیاندے ہیں، ٹی وی لگا ہوئے، نال انڈیا دی فلم لگی ہوئے، تو پھر تے اس لیے میری ماؤں بہنوں بڑی امیدیں ہیں ہمیں آپ سے، اپنے بچوں کی تربیت کرو، انہوں نے موبائل دا پتر نہ بناؤ، انہوں نے اپنے پتر بناؤ۔ وہ فرماتے میں نے دیکھا نفل پڑھ رہی ہیں، میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا ہوئے یہ عورت ذات چھپ کے نفل پڑھ رہی ہے۔ فرماتے دل میں خیال آیا یہ اگر نفل پڑھ رہی ہے تو پھر بکریاں کون چارتا پہ؟ فرماتے میں نے دیکھا اس جانب تو منظر کیا ہے، بکریاں چر رہی ہیں اور شیر بکریاں چرا رہی ہیں۔ میں بڑا حیران ہوں، بھئی شیرہ نے بکریاں کی دنیا چارنی شروع کر چھڑی، یہ شیروں میں اور بکریوں میں صلح کب کی ہو گئی؟ فرماتے ادھر دیکھو تو حیران، ادھر دیکھو تو حیران۔ فرماتے اتنی دیر میں نا حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبداللہ وہ ملن دا وعدہ تے جنت جسی تو ایتھے ہی آ گئی ہیں۔ میں بڑا حیران ہوں، بھائی اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں، اس کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ اب فرماتے ہیں میں نے پوچھا، میں نے کہا میمونہ تجھے میرا نام کیسے پتہ؟ اب فرماتے آگے سے کہتی ہے اوے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا، اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے۔ اب فرماتے جس چیز نے سب سے زیادہ حیران کیا، میں نے کہا میمونہ اے دس یہ شیرہ نے بکریاں کی دنیا چارنی شروع کر چھڑی، کب سے صلح ہوئی شیروں میں اور بکریوں میں؟ اب فرماتے ہیں وہ آگے سے کہتی ہے عبداللہ جس دن دی میں اپنے اللہ نال صلح کر لی نا، اس دن دی نا شیرہ نے میری بکریاں نال بھی صلح کر لی ہے۔ کر کے تو دیکھو پتر، یہ تو سب کچھ ہے ہی تمہارے لیے تھا، تو اے دل ہی جھوٹ بولنا ہے، تیرے لیے تھا سارا کچھ، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، وفا حضرت وفا نہیں کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک الموت حاضر خدمت، سنیو اینو کہندے جے وفا آیا، پوچھا کیویں آیا ہے، زیارت کرنی ہے یا روح بھی قبض؟ عرض کی تھی اللہ دے نبی زیارت بھی کرنی ہے، روح بھی قبض کرنی۔ فرمایا جا کے میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر، قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا، دوست دوست کو تکلیف جان ہے نا جی، دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا۔ جناب اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی رب کریم تاڑے خلیل عرض کر رہے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا۔ فرمایا اسرائیل جا کے میرے خلیل کو پھر میری طرف سے بھی کہہ دے، اگر قاعدہ یہ ہے نا کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست دوست کو کبھی انکار بھی نہیں کرتا ہے۔ جناب اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی تھی آپ کے رب کہہ رہے ہیں کہ اگر قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست دوست کو انکار بھی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کٹ جان تے لے جا میں میرے رب دیکھو۔ لیکن حضرت اگر میں اپنی بات کروں نا، اسی پتر انکار ہی کیتا، جو انہوں نے آکھیا نہ کیتی، کیا داڑھی رکھ نہ، کیا یا سر تے ٹوپی رکھ یا پگ رکھ نہ، کیا چادر لیں اپنا آپ چھپائیں نقاب کریں نہ، 5 ویلے دی نماز کیا نہ، کیا سانو یاد رکھی نہ، کیا ساڑے سونے تے درود پڑھی نہ، کیا جھوٹ نہ بولی نہ، کیا دھوکھا نہ دیں نہ، کیا رام نہ کھائیں نہ، کیا ساڑے لی غصہ پی جائیں نہ، کیا ساڑے لی معاف کری نہ۔ ویسی گل منی کیڑی ہونے دی، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک نہیں۔ پتر صاحب نال وفا کرو یار،
वफा करो। और हज़रत जी अखीर बेवफा हैं। बस आखिरी बात जी, क्योंकि मैंने आगे किबला पीर सैयद तौहीद शाह साहब का, और उससे पहले घर जाऊँगा तो फिर मैं उधर भी मैंने पहुँचना। आखिरी बात है अंदरा वेखियो बेवफाइयां वेखियो साड़ियां। हज़रत जी इत्थे एडे वड्डे मजमे च कोई भाईया बैठा होया तो हथ जरूर खिलारियो, जिसको किसी जगह से शादी का कार्ड आया हो, बीमार भी ना हो, कोई मसरूफियत भी ना हो, कोई वजह भी ना हो, तो वो फिर भी उस शादी पे ना गया हो, छुट्टी लैके जावांगे। जे लाहौर जाना है तो टोर नाल रेंट ते गड्डी करा के जावांगे, जाते हैं। एक शादी कार्ड पे हम विद फैमिली लाहौर जाते हैं। सबके मोहल्ले में उसका घर है, रोज 5 बार बुलाता है, कोई भी नहीं जाता। कोई मोहल्ले में घर है बिल्कुल। एक शादी का कार्ड, मुल्तान जाना पड़ा जाएंगे, जेलम जाना पड़ा जाएंगे, खारियां जाना पड़ा जाएंगे, खानेवाल जाना पड़ा जाएंगे, ओकाड़े जाना पड़ा जाएंगे, दीपालपुर जाना पड़ा जाएंगे, गुजरांवाला, कामों की, सादों की, कसूर जाएंगे। एक शादी कार्ड बस। रोज हज़रत जी 5 बार उसके घर से मुझे बुलावा आता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कोई नहीं आता। कितने बेवफा हैं। कोल ते सारे पहुंचांगे, 10वें दे सारे पहुंचांगे, 40 दे सारे पहुंचांगे। मैं तो उधर जाऊं ना, ये कोल 10वें में मैं तो बहुत कम जाता हूं उधर, क्योंकि मैं जज्बाती आदमी हूं। मैनू अग लग जाती वेख के। जोर वेले हज़रत जी जो मालक ने बुलाया बंदा ही कोई नहीं, एक साफ 4 बाबे जना बाकी सारे ही आने, तो कोल दे खत्म तो सारे ही उसे घर ही आए। शर्म भी नहीं आती किसी को आंदे कि जोर वेले अल्लाह ने बुलाया तो कोई नहीं आए, तो कोल ते सारे आ गया मुंह चुक के। शर्म भी नहीं किसी को आती कि इसी घर में ठीक आधा घंटा पहले मुझे आवाज आई थी, हैया अला सलाह। मैं ये नहीं कह रहा कि कुल का खत्म जायज नहीं, ना जाया करो, मेरी बात करने का मकसद और है। उसी मस्जिद में जोहर मैं नहीं गया, उसी मस्जिद में कुल, उसी मस्जिद में शर्म भी नहीं मुझे आई जाते हुए उसी मस्जिद में कि ठीक आधा घंटा पहले मेरे अल्लाह ने बुलाया, मैं कोई नहीं गया। हूं 10वें दे खत्म थे उसे जगह केड़े मुंह ना चला वहां। इतने बेवफा हैं हम हजरत, इतने बेवफा हैं हम। उसी मस्जिद में, उसी जोर के वक्त अल्लाह ने बुलाया नहीं, बाहर खलो रहे हजरत बदमाशार भैड़ियां शक्लां लैके, और उसे मस्जिद च हजरत जी थोड़ी देर बाद कुल दे खत्म नहीं असी जा बैठे। फिर कहते हैं जी हुक्मरान नहीं चंगे। तेनू और की, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज आन तेरे लिए, तू ही तो अपनी करतूत देख, तू चंगा। इसलिए पुत्र दुखड़े ते बड़े ने रोन ली। मैं पिछे भी कह के आया, मैं क्या हजरत जी असी वो डॉक्टर हाँ, साढ़े सामने वो मरीज बैठे ने जिन्होंने एक नहीं हो रहे किन्ने 100 मर्ज है। खुद समझ नहीं आती किदी दवाई दईए किदी ना दईए। मैं परेशान हो जाता हूँ तकरीर, किस किस मौजू को छेड़ूं, किस किस को ना छेड़ूं। इसलिए पुत्र जिन्ने पुत्र पाइए बैठे दे, ऐ याद रखियो मेरे बच्चियों, ठीक है हम नहीं नमाज पढ़ रहे कोई भी, लेकिन ये लिखा जा रहा है सारा कुछ, खब्बा लिखता पे है। ओ शादी ते भी पहुंचया, सालगिरह ते पहुंचया, वलीमे ते पहुंचया, नकाह ते पहुंचया, कुल ते, ये सब कुछ पूरी की पूरी लिस्ट मेरे सामने रख के मुझे मेरा रब पूछेगा, बंदे इतना बता उस मंगनी पे क्यों गया, मेरे घर क्यों नहीं आया। इसका जवाब तैयार रखना जो देना जाके आगे। बंदे बता क्यों नहीं आया, और तेरे लिए कलीन डलवाया, तेरे लिए घर में एसी लगवाया, मेरे घर आना है गर्मी ना लगे, ठंडे पानी का बंदोबस्त करवाया, मेरे घर आना है, तू फिर भी नहीं आया, तू फिर भी नहीं आया। इसलिए पुत्र 5 वक्त दी नमाज पढ़ो। और जितने नौजवान बैठे हैं मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, ओए पुत्र होश च आ जाओ, हूं अपने पाकिस्तान की कुछ करिए मेरे बच्चों, उठो हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। जो कहा अल्लाह कबूल कर ले। अगर कोई ऐसी बात
زبان سے نکل گئی کہ کسی کا دل دکھاؤ تو بھائی معاف کر دینا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کا دل دکھانا مقصود۔ مینوں حضرت اے پرچیاں والی تقریر مینوں بھی آندی ہے، میں تہاڈے سارے کو پرچیاں نہ سٹواواں، میرا نام سلیمان نے، لیکن انہاں پرچیاں والیاں تقریراں نے امت دا ڈرن کر چھڑے، کیونکہ پھر خوشامد ہی ہے نا۔ ویکھو جی میں ہن کسی نوں داڑھی والو آکھا تے انہوں اٹھ کے مینوں ویل تے نہیں نہ دینی ہے، انہوں نے مینوں گھور نہ لے پھر میں داڑھی نہیں رکھی، مولوی مینوں جڑ گیا۔ میں انہاں جڑیاں بھੈਣਾਂ ادھر بیٹھیاں نے، میں انہاں نوں دوپٹیاں والو تے چادراں والو آکھاں تے اے مینوں پیسے بھیج دیاں نے، پیسے تے تاں بھیجنے، میں کہنا واہ 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 ساریاں جنتی بیٹھیاں نے، پیسے تے پھر آندے نے میرا پتر، ایندیاں تقریراں نہ پیسے تے نہیں نہ ہوندے تے مینوں چاہیے بھی نہیں ہے۔ میں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ منوں بھی ٹھڈ لگا ہے پتر، لیکن میں نے کوئی ایسی بات نہیں چھیڑی کہ تسی آ کے پرچیاں دو مینوں، میں تے دکھ روئے نے اپنے کہ ویکھو اسی کی کرن دے دیں، اسی کتھے کھلوتے دیں آ کے۔ اس لیے جتنی بہنیں بیٹھی ہیں مجھے امید ہے کہ یہ جو کچھ ان کے بھائی نے بیٹے نے دکھ رویا ان کے آگے، یہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ تے جن پتر تسی بھی بیٹھے ہو، گزارش تھارے نماز پڑھو پتر، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اپنے اللہ کو ڈرو، حلال کھاؤ، وما علینا الا البلاغ المبین۔